آپ کہتے ہیں خدمت نہیں ہو رہی، خدمت تو جس نے کی اس کا کیا انجام ہوا، یہ بھی تو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اس نے ہماری نسل کو سنوارنے کے لیے یونیورسٹیاں دی؟ نواز شریف نے ہمیں زندہ رہنے کا ڈھنگ سکھایا، اس نے 8ویں پاکستان بنا دی۔ ایک ہی انسان نہیں اتارا، ایک انسان نواز شریف کا کوئی نہیں اتار سکتا۔ پوری دنیا نے کہا میاں صاحب حکومت چلی جائے گی، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اس نے کہا نہ میں حکومت کی پرواہ کرتا ہوں نہ زندگی کی، میں کہتا ہوں پاکستان زندہ باد۔ یہ وہ لیڈر ہے نواز شریف۔ پھر مشرف اس کو ہائی جیکر بنا دیتا ہے، عمران خان اس پہ الزام لگا دیتا ہے، ثاقب نثار اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا ہے، اور جیل میں خبر آتی ہے کہ نواز شریف صاحب آپ کا بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بیگم صاحبہ لندن میں فوت ہوگی۔ اس کو 8 سال جلا وطن کر دیا جاتا ہے، 4 سال باجوہ اینڈ کمپنی۔ یار 12 سال تو ہماری قوم کے ہمارے لیڈر کو جلا وطن کیے، ہماری خدمت کا وقت تھا، اس کو آپ نے باہر نکالا ہوا تھا، وہ کہاں سے خدمت کرتا؟ 90 کی دہائی میں آیا، اس نے کہا ایشین ٹائیگر بناؤں گا، غلام اسحاق نے چھٹی کروا دی۔ 97 میں 8ویں دھماکے کرتے ہیں، تب پتہ ہوتا ہے کہ ہائی جیکر بن کے اٹک قلعے میں بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی بیٹھ جاؤ آرام سے۔ 2013 میں آتا ہے، کہتا ہے کاشکر گوادر بناؤں گا، اور اڈیالہ جیل چلا جاتا ہے۔ جب وہ پاکستان کی خدمت کرتا ہے، اس کو انعام جیل اور اٹک قلعہ جلاوطنیاں ملتی ہیں، اور نواز شریف کیا کرے؟ والد مر جاتا ہے، سعودی عربیہ دفنا نہیں سکتا، والدہ لندن میں مر گئی، علاج ہو رہا تھا، ڈیڈ باڈی آ گئی، خود جیل میں۔ ایک لیڈر یہی کر سکتے ہیں، یا بھٹو کی طرف پھانسی چڑھ جائے تو یا یہ قربانیاں دے۔ وہ کس لیے کر رہا ہے یہ بتائیں مجھے۔ اس کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ تھا جب وہ لاہور ایئرپورٹ پر اترا، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور جیل جا رہا تھا۔ پشتو اس کو نہیں آتی مگر وہ بڑا پکا پٹھان ہے۔ میرے سے یاد سے نواز شریف جتنا غیرتی لیڈر کوئی نہیں ہے۔ جب اس نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا چلو پاکستان زندہ باد کرنے جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ بیگم صاحبہ تحریک پہ نکلی، مشرف کو للکارا، جب نواز شریف آئے تو وہ گھر بیٹھ گئی تھی۔ یہی بات ہے، نواز باہر نہیں نکلتے۔ اب فاٹا بنا، فاٹے کا درد نواز شریف کو اور کسی کو نہیں ہے، شہباز شریف کو اور کسی کو نہیں۔ میں پہلی تو یہ اتفاق کرتا ہوں بلکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ دل میرا تھا، زبان آپ کی تھی جو آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو ضلعی قیادت کو گھنٹہ دینا چاہیے۔ اب ہم نے ایک ابتدا کی، وہ آپ نے مجھے دوبارہ سیاست میں آپ لے کے آئے، ورنہ 1 سال سے میں سیاست سے باہر۔ اس لیے میں نے لوگوں کو کرک میں تقریر کی، ہنگو میں کی، کوارٹ میں کی۔ میں نے کہا لوگوں، میں نواز شریف صاحب کو مانسرا سے دعوت دی ہے کہ وہ الیکشن لڑے، میں ظاہر کے الیکشن میں بھی آیا۔ میں نے کہا اس لیے سیٹیں کوئی نہیں چھوڑتا ہوتا، ہر ایک کو دل کرتا ہے کہ میں پارلیمنٹ میں کھڑا ہوں، میں پارلیمنٹ میں تقریریں کروں، میں پارلیمنٹ میں ڈیولپمنٹ کراؤں، میں پارلیمنٹ میں، یہ تو ہے نا جی۔ ہم تو نہ صرف بولتے ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں یہ جو کچھ اللہ نے ہمیں قدرتی عطا کیا، یہ ٹیلنٹ پاکستان کے کام ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں الیکشن نہیں لڑوں گا، میں ایز اے ورکر کام کروں گا۔ نواز شریف صاحب مانسرا سے الیکشن لڑے تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ خیبر پختونخوا مانسرا کا MLA پاکستان کا وزیر اعظم، اور میں پھر پابند کروں کہ جی آپ تو اس صوبے کے وزیر اعظم ہیں، لہٰذا میرے صوبے کو کچھ دیں۔ آج خان قیوم کو یاد کیا اس لیے کہ اس نے خدمت کی، باچا خان کو یاد کیا کہ اس نے ایک نظریہ دیا ہمیں، سیاست کرو مگر بھائی چارہ نہ چھوڑو۔ مفتی محمود صاحب کو ہم نے یاد کیا، انہوں نے وزیر اعلیٰ بن کے انہوں نے یہ کوشش کی کہ کوئی غیر دینی قوتیں ہمارے سلیبس میں نہ حملہ کرے، ہمارے مدارس میں حملہ نہ کرے، ہماری اسکولوں میں جو تعلیم ہو رہی ہے
اس کو انہوں نے این اسلامی طریقے سے ہمارے تک پہنچایا. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وقت آئے ہم اپنے صوبے کی خدمت کریں. میں پنجاب کی ترقی کو دیکھتا ہوں. 4.5 سال جو بزدار نے تباہی پھیری تھی، 1 سال میں جا کر وہ 4.5 سال کی کمی وزیر اعلیٰ نے پوری کی ہے. عمران نے جو ملک کو تباہ کیا تھا، شہباز شریف نے 1 سال کی دن رات کی محنت سے لا کے کھڑا کر دیا. کون بنائے گا؟ پروفیسر خٹک صاحب بنائے گا، محمود خان بنائے گا، گڈا پور بنائے گا. جو گلیلے لے کر فیڈریشن پہ چڑھ جائیں ان کو کیا پتا ہے کہ پیچھے مردان میں تو بجلی نہیں. بھائی حالات ایسے ٹھیک نہیں ہوں گے. حالات ٹھیک ہوں گے نا. یہ صرف 2 بندے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرا دبئی کہیں گیا ہوا ہے. 3 بندے آئے آج. ان کو ہم نے یہ سمجھ لے کہ ہماری یہی بساکھی ہیں جن کے ساتھ ہم چلتے ہیں. کیوں آئے ہیں آپ کے پاس؟ کل الیکشن تو نہیں ہے، 4 سال ہے. ہم بھی ادھر بیٹھ کے کہیں چلو اب گاؤں نک دا کوکا. اب ہمارے علاقے میں ترانہ یہ پی ٹی آئی والے کہتے تھے نک دا کوکا تھے. ہوں گانے میں ہو گیا بڑا دھوکا. میں کہا اس وقت سوچنا تھا نا کس کے ناک میں کوکا ڈال رہے ہو. کیوں جی؟ اب ماؤں بہنوں کے سڑک گڑے، بجلیاں نہیں ہیں، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. میں نے کہا نک دا کوکا گاؤ اور کیا، ٹرانسفارمر جلے ہوئے. ایک بچہ FSC کر رہا ہے، وہ ڈاکٹر بن رہا ہے. والدہ صبح پہلے اس کو ناشتہ دے گی جس نے 11 بجے سو کے اٹھنا. بات تو یہ ہے کہ خدمت کروانے کے لیے آپ نے جو خدمتگار صرف 3 ہی بھیجے ہیں اور نہیں بھیجے. وہ اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں. ابھی ملک صاحب نے کہا کہ میں ابھی تک اتنے ٹرانسفارمر چینج کر چکا ہوں، گیس والوں کا یہ کام کر چکا ہوں. مجھے ایک فائل دی ہے پنجاب گورنمنٹ کے لیے. کوئی بیٹھے گا تو ہوگا نا. عنایت بادشاہ اگر میں جاتا ہوں مردان میں، کہتے جی کون ہے یہ؟ میں لے کے جاؤں گا بزرگوں کو. انہوں نے 10,000 ووٹ لیے. اس مشکل حالات میں 11,000 ووٹ کے ساتھ کھڑے رہے. کوئی میں نے MP آپ کا ادھر بیٹھے فیڈریشن میں بات. دوسری آپ کی ایک رائے بڑی مضبوط ہے کہ جو ہمارے بھائی پنجاب میں کام کر رہے ہیں، خواہ مردان کا ہے، باجوڑ کا ہے، فاٹا کا ہے، ان کے تحفظ کے لیے ہم چیف منسٹر سے بات کریں گے اور یہ حضرات ان کی میٹنگیں کروائیں گے. وہاں ایک کمیٹی بن جائے کہ جو لوگ ہمارے صوبے سے جا کر دوسرے صوبوں میں کام کرتے ہیں ان کا تحفظ ہم یقینی بنائیں گے انشاءاللہ. اگر لاہور میں مجھے خود بیٹھنا پڑا اپنے صوبے کے محنت مزدوری والوں کے لیے، میں خود بیٹھ جاؤں گا، ان کو بلا دوں گا. تو بھائی کوئی روئے تو ماں دودھ دے نا. اب فاٹا کا مرجر ہو گیا، پیکج دیا. اب پیکج ان کے ہاتھ میں دے دے تاکہ اس پیکج کا سارا پیسہ لانگ مارچ پہ لگ جائے. NFC ایوارڈ کہتے جی ہمیں مرکز پیسے نہیں دے رہا. تو 11 سال سے تم کیسے چل رہے ہو؟ یہ جو پیسہ مرکز سے آیا سونامی میں دیا کھا گئے، میٹرو میں دیا کھا گئے، کھا ہی رہے ہو نا وہ پیسہ. تمہارا پیسہ کسی نے نہیں روکا. صوبوں کے حقوق ہے. کل سپریم کورٹ پوچھے کہ کدھر ہے جی ان کا شیئر دے رہے ہیں. یہ ایسے ہی بہانا ہے کہ کام نہیں کر رہے اور کہتے جی مرکز کچھ نہیں دے رہے. مرکز نے تو آپ لوگوں کو خٹک صاحب کو دیا، محمود صاحب کو دیا، گنڈا پور صاحب کو دے رہا ہے مگر نظر نہیں آ رہا. اور اس معاملے میں جس طرح آپ نے کہا آج ہم کیوں آ کے آپ کے پاس بیٹھے؟ ایک دکھ ہو رہا ہے. پنجاب کو دیکھتے ہیں ترقی کر رہا ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، ہمارا صوبہ کیوں نہیں کر رہا؟ ہم نے تو اپنی سیٹیں قربان کی کہ میاں صاحب یہاں سے جیتے گا تو وزیر اعظم ہوگا، ہم آپ لوگوں کے مسئلے ہی حل ہو جائیں. وہ اللہ کو نہیں منظور. مگر ہم آج اس لیے آپ کے پاس بیٹھے ہیں کہ کل ہمارا دکھ درد ہے، آپ کے پاس پھر آنا ہے. آپ کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. یہ آپ مجھے فون نہ کرتے نا، میں بدل ہوا تھا. آپ نے کہا فلاں کو ملائم، میں کہا بادشاہ چھوڑے، میں ہی ساری زندگی اب اپنا بلڈ پریشر اور شوگر ہائی کرتا رہوں. یہی کہا تھا نا. پھر میں نکلا، میں نے کہا یار ایک بندہ مردان میں بیٹھا آوازیں دے رہا ہے، کرک میں دے رہا ہے، نواز شریف آؤ ملک کو بچاؤ، عمران خان ملک کو توڑنے کے لیے ایجنڈا تیار کر کے بیٹھا ہوا. قسم خدا کی اس پہ عدم اعتماد نہ ہوتا تو ملک کا پتہ نہیں کیا حشر کر دیتا. یہ
یہ تو جلدی جلدی عدم اعتماد ہوا, ساری قوتیں اکٹھی ہوئی کہ یار یہ 8ویں پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا ہم نے, زمیندار ریاست ہے, 8ویں پاکستان ہے, اور ظلم ہے کہ اس کا وزیر اعظم عمران خان, جس کو نظریہ پاکستان کا نہیں پتا, دو قومی نظریے کا نہیں پتا, اسلام کیا کہتے ہیں کہ اپنی نئی نسل کو کیسے آگے بڑھاؤ. یہ تو عدم اعتماد ہوا, پاکستان بچ گیا, ورنہ ڈالر 400 کو جانا تھا. پتہ نہیں اس نے کیا کیا ایجنڈا پورا کرنا تھا, 73 کے آئین کیا حولیہ بگاڑنا تھا. وہ تو جب لوگوں نے دیکھو یار غلطی ہو گئی, پھر جماعتیں اکٹھی ہوئی, یار کچھ بھی ہے عدم اعتماد کرو, پاکستان کو بچاؤ. یہ پاکستان بچ گیا, اب یہ پاکستان پٹری پہ چڑھ گیا. انشاءاللہ ہم آپ کے پاس ہر ضلع میں جائیں گے, بات کریں گے, جو مسئلے مسائل ہیں. ابھی پشاور والوں نے کہا کہ جی سوئی گیس والے نہیں سنتے, پیسکو والے نہیں سنتے, یہاں سے جا کے باچا ہم بات کریں گے. یہ چڑھے ہم طارق صاحب کے پاس چلے گئے, یہ کر سکتے. اسی طرح سیڑھیاں چڑھیں گے, مصدق ملک کے پاس جائیں گے, دگاری صاحب کے پاس جائیں گے. یار ہمیں کیوں بے یار و مددگار چھوڑو. ایک سیو ہمارا نہیں ہے, وہ ہم لگا سکتے ہیں. اب یہ معاملے تب طے ہوں گے. یہ امیر مقام صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, وہ ادھر گیا ہے برف میں تو بیمار پڑا. میں نے کہا امیر مقام صاحب وہ 20 سال اور اب 60 سال والی عمر میں تو فرق ہے. ہاں جی, اب تو 60 سال کی طرح برف میں جائیں. 55 سال کا پھر بھی بیمار تو وہ ہے برف میں. مرتضیٰ نے آنا ہے, ہم سب لوگ بیٹھیں گے, سارے لوگ امیر مقام صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ. جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ وقت کبھی کبھی آتے ہیں. کیا ہوگا یہاں ایک ڈیولپمنٹ کمیٹی 5 بندوں کی ہر ضلع میں بن جائے. ہاں باچا آپ کے ٹرانسفارمر کتنے چاہیے جی, 100 ہو تو مردان ضلع پورا ہو جائے گا. گیس کتنی چاہیے ہو جی, کوئی 10 کلومیٹر ہو جائے لوگوں کے قریب ہو سکتا ہے. یہ ایک 5 بندوں کی ڈیولپمنٹ کمیٹی بن جائے ڈسٹرکٹ مردان کی. اس میں آپ کو یہی ہے کہ نادرا کا کچھ کر دیں گے, پاسپورٹ کا کر دیں گے, بجلی کے محکمے میں کوئی شہباز شریف صاحب کی محنت کریں گے, کوئی مصدق ملک کو کہہ کے کوئی MR سے کر کے تو کام چل جائے گا. مگر 5 ڈیولپمنٹ رکنی بن جائے. آپ کو پتا ہو کہ آپ ایک دفتر میں بیٹھے ہیں, وفاقی حکومت کے جو محکمے ہیں ان کو پتا ہو کہ جی ایک ڈیولپمنٹ کمیٹی ہے 5 رکنی, اس کا ہیڈ ہے, یہ آئے گا, مسئلے تو ہوں گے نا, ویسے بھی تو حل ہوتے ہی ہیں. تو اس طرح آگے ہم چل پڑے. مجھے تو یہ دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا صوبہ پیچھے رہتا جا رہا ہے. میں اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوں. 4 سال ہمیں تو کیا پتا. میں نے جب میں آیا تو میں نے ادھر کہا, میں نے کہا محمود بن قاسم کی طرح ہم ٹیبل فتح کر کے ملتان پہنچے تو پتہ چلے کہ واپس آ جاؤ. یہ نہ کرنا, ہم نے واپس نہیں آنا. ہم نے جماعت کا, اپنے لوگوں کا, اور کرک اتنا رچ ڈسٹرکٹ ہے. کرک آپ لوگ ضرور جائیں. اگر کرک کو ہم آباد کر دیں نا, ہمیں فیڈریشن سے 1 پیسہ نہ ملے, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. بادشاہ ڈیم ہمارے پاس ہے, تربیلا ڈیم ہمارے پاس ہے, سکی کناری ہمارے پاس ہے, بونجی ہمارے پاس بن رہا ہے, سکردو سے اور نیچے جتنا پانی آ رہا ہے اس پہ کتنی جگہوں پہ, غازی بروتا, یہ تو سارے نواز شریف کے پروجیکٹس میں کہہ رہا ہوں. یہ غازی بروتا, یہ سارا پیسہ ہمارا ہے, مگر پیسہ آگے لگانے والے کھا جاتے ہیں. تو ہم کیا کریں. 25 سال سے باچا آپ کی حکومت نہیں ہے صوبے میں, 25 سال